اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب بدء الخلق، یعنی مخلوق کی پیدائش کا بیان۔ حدیث نمبر 3190، اردو ترجمہ۔ باب اور اللہ پاک نے سورہ روم میں جو فرمایا اس کی تفسیر کہ اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور وہی پھر دوبارہ موت کے بعد زندہ کرے گا، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا تو اس پر اور بھی آسان ہے۔ اور ربیعہ بن خثیم اور امام حسن بصری نے کہا کہ یوں تو دونوں، یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر دینا، اس کے لیے بالکل آسان ہے، لیکن ایک کو یعنی پیدائش کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو زیادہ آسان ظاہر کے اعتبار سے کہا۔ جب اس خدا نے تم کو پیدا کر دیا تھا اور تمہارے مادے کو پیدا کیا، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں لغوب کے معنی تھکن کے ہیں، اور سورہ نوح میں جو فرمایا اتوارا، اس کے معنی یہ ہے کہ مختلف صورتوں میں تمہیں پیدا کیا، کبھی نطفہ ایسے خون کی پھٹکی، پھر گوشت، پھر ہڈی پوست۔ عرب لوگ بولا کرتے ہیں ادا طور، یعنی فلاں اپنے مرتبے سے بڑھ گیا۔ یہاں اتوار کے معنی رہتے ہیں، اتوار کے معنی رتبے کے ہیں۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں جامع بن شداد نے بیان، انہیں صفوان بن محرز نے، اور ان سے عمران بن حسین نے بیان کیا کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے بنی تمیم کے لوگوں، تمہیں بشارت ہو۔ وہ کہنے لگے کہ بشارت جب آپ نے ہم کو دی ہے تو اب ہمیں کچھ مال بھی دیجیے۔ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ کی خدمت میں یمن کے لوگ آئے تو آپ نے ان سے بھی فرمایا کہ اے یمن والو، بنو تمیم کے لوگوں نے تو خوشخبری کو قبول نہیں کیا، اب تم اسے قبول کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ مخلوق اور عرش الہی کی ابتدا کے بارے میں گفتگو فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک نامعلوم شخص آیا اور کہا کہ عمران، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھتا تو بہتر ہوتا۔ حدیث نمبر 3191، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے جامع بن شداد نے بیان کیا، ان سے صفوان بن محرز نے، اور ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو میں نے دروازے ہی پر باندھ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے بنو تمیم، خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ جب آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو اب مال بھی دیجیے۔ پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ خوشخبری قبول کر لو۔ اے یمن والو، بنو تمیم والوں نے تو نہیں قبول کی۔ وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری ہم نے قبول کیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے اس علم کی پیدائش کا حال پوچھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور نہ اس کا عرش موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ ابن الحسین تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، دیکھا تو وہ سیراب کی آڑ میں ہے، میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے، یعنی وہ ریتی جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوتی۔ حدیث نمبر 3192، اردو ترجمہ۔ اور عیسیٰ نے رقبہ سے روایت کیا، انہوں نے قیس بن مسلم سے، انہوں نے طارق بن شہاب سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں وعظ فرمایا اور ابتدائی خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی، یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے، وہاں تک ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرمایا۔ جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا، اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ حدیث نمبر 3193، مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، ان سے ابو احمد نے بیان کیا، ان سے سفیان سوری نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا، اس نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا۔ اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ موت کے بعد وہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا۔ حدیث نمبر 3194، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مغیرہ بن عبد الرحمن قرشی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تھا تو کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب البدء الخلق کی حدیث نمبر 3190 سے 3194 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ من حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔